ایک شخص نے ایک مضمون لکھ دیا، نیٹ پر ڈال دیا، واٹسایپ پر اس کو پھیلایا، نیٹ پر ڈال دیا۔ وہ مضمون انگلش میں تھا اور اس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ نبی اور رسول یہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو جب خدا کا پیغام یہ پہنچا چکے تو اب ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو مانا جائے چاہے نہ مانا جائے۔ جب خدا کا یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں تو پیغام پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی کے پاس خط بھیجتے ہیں، ڈاک خانے کے ذریعہ آپ نے خط بھیجا، اب وہ ڈاکیا لیتا ہے، ڈاک خانے سے اس کو اٹھاتا ہے اور آپ کے گھر لا کر کے آپ کو دے کر کے چلا جاتا ہے۔ کیا آپ ڈاکیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اب زندگی بھر اس کو ماننا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ خط لے کر کے آیا ہے، لہذا اس کو مانا جائے۔ اس نے اس طرح سے سمجھایا کہ نبی اور رسول جب خدا کا پیغام لے کر کے آتے ہیں تو جب خدا کا پیغام پہنچا چکے تو ان کا کام ختم ہو گیا، اب ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو نہ مانے تو کافر نہیں ہوگا۔ اس نے یہ خطرناک مضمون انگلش میں کر کے ورکشاپ پہ ڈال دیا اور اس نے نیٹ کے ذریعہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ بتاؤ مجھے، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کون قدم آگے بڑھاتا ہے؟ تاج الشریعہ کو جب معلوم ہوا، آپ نے پورا مضمون نیٹ سے نکلوایا، انگلش کا پورا مضمون آپ نے پڑھوا کر کے سنا، اس کے بعد میں اس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرایا، پھر آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرایا، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب لکھا اور جواب لکھ کر کے آپ نے اس کو نیٹ کے ذریعہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس کتاب کا نام آپ نے کیا رکھا جانتے ہیں؟ سد المشارع علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور تاج الشریعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک نبی سے کوئی اگر جدا ہو سکتا ہے تو جان لیجئے وہ جدا ہو جائے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا واسطہ ہمیشہ ضروری ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔